بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ اون اللقا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی میرا اللہ مجلس ادا اہتمام و انصرام قبول فرما۔ اہل خانہ بانیان سادات عظام دے رزق مال جان اولادج مزید برکت عطا فرما۔ مجلس ادا ذکر سید الشہداء گریہ و بقا دا ثواب جتنا بارگاہ توحید چو ملے میرا اللہ بحق آل یاسین سادات عظام دے تمام مرحومین دی ارواح تک پہنچا۔ حاضرین مجلس محبان اہل بیت سنی شیعہ بھائی جتنیاں دعاواں دامن وچ رکھ دین دلاں دے راز جانن والا اللہ کسے سائل نو خالی نہ لٹا۔ میرا اللہ مریضاں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو عطا فرما۔ بڑا ہی حادثاتی دور ہے میرا اللہ جنہاں نو دتے نہیں سلامتی و درازی عمر عطا فرما۔ سنی شیعہ نو خدایا اتفاق عطا فرما، دشمنان سیدان نیست و نابود فرما۔ وارث کائنات حجت دوراں ولی الامر امام زمانہ دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے صلوات بلند آواز اللہم صلی علی۔ تھوڑا آواز زیادہ کرو۔ بہت قابل احترام میرے بزرگان سادات عظام میرے سنی شیعہ صاحبان، حکیم یا ڈاکٹر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مریض نو چیک کر کے نسخہ ایسا لکھاں جس نال میرے بیمار نو جلدی شفا ملے۔ رپورٹاں چیک کر کے انہیں نبضاں چیک کر کے اس دے مزاج دے مطابق نسخہ لکھے گا۔ نسخہ ڈاکٹر لکھے یا حکیم لکھے، نسخے دے دو حصے ہیں، یا وہ نسخے دوائی لکھے گا یا پرہیز لکھے گا۔ میری بات ہی سمجھ آ رہی؟ دوائی یا پرہیز؟ جیڑی چیز دی انسان دے جسم وچ کمی ہو گئی ہے وہ دوائی نال پوری کرے گا، جیڑی چیز دی زیادتی ہو گئی ہے پرہیز نال کم کرے گا۔ مثلا شوگر دے مریض دا کے علاج ہے؟ انسولین نہیں بن رہی، انسولین اچ انجیکشن لکھ دے گا، پرہیز اچ مٹھیاں چیزاں چھڑا دے گا۔ دوائی پرہیز ماڑی بڑا چاہ میرے سنی شیعہ بھائی، جس طرح ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میرا مریض جلدی ٹھیک ہوئے، 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہی نہ ہوئے۔ تو اللہ بعد اولا شریک نے اپنے انسان اپنے بندے دی تندرستی واسطے ایک نسخہ لکھے، اس نسخے دا نام ہے دین اسلام۔ پہلے دن ہی اللہ نے ایک نسخہ لکھ دیتا، اور ان نسخہ دین اسلام کسی مخصوص فرقے دی شفا واسطے نہیں، وہ ہندو استعمال کرے تاں شفا پائے گا، سکھ استعمال کرے تاں شفا پائے گا، غیر مسلم دین اسلام تو فائدہ لے تو لے سکتا ہے، مسلمان تو فائدہ لے گا۔ اور پھر کتنا حکیمہ دا حکیم ہے اللہ، احکم الحاکمین۔ سنی شیعہ میں پہلی دفعہ توڑی نگری چاہیا، میں نہیں پتہ سنی کتنے شیعہ، میری غرض بھی نہیں، میں نہیں اطمینان ہے کہ سارے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں تیرے فرقہ واریت اچ ہوا نہیں دیاں گا، میں گل توڑ کے امت بن کے کراں گا۔ تو سنی شیعہ بن کے نہیں، تمہیں امت بن کے سنے گا۔ ہر حکیم اپنے بیمار واسطے نسخہ بدل ہے، توڑے واسطے نسخہ ہو رہے، توڑے واسطے جی میں مریض بدلے گا نسخہ بدلے گا۔ تو اسی اندازہ لا سکتے ہو کہ اللہ کتنا بڑا حکیم ہے۔ اللہ نے ایک ہی نسخہ لکھے دین اسلام، قیامت تک اولاد آدم دے قبیلے بدلن گے، نسلیں بدلن گیاں، نسخہ نہیں بدلے گا۔ نسخہ
بہت شکریہ. نسخہ ایک ہی رہے گا, دین اسلام. جس طرح ڈاکٹر یا طبیب نسخے چ دو حصے لکھدا ہے, دوائی یا پرہیز, اللہ نے بھی دین اسلام والے نسخے چ دو ہی حصے لکھے نے, کچھ دوائی لکھی ہے, کچھ پرہیز لکھا ہے. اچھا تسی وچوں حیران ہو, شاہ نو ذاکر کر کے بلایا ہے, اے وچوں ڈاکٹر نکلے ہوندا ہے. میں بڑی بات اچھی کراں گا جناب. دین اسلام اللہ نے اپنے بندے دی بقا اور شفا واسطے کچھ دوائی لکھی ہے, کچھ پرہیز لکھا ہے. میں جناب نو گل کراں گا, توڑے ذہن من جان گے شاہ ٹھیک پیدا ہے. دوائی دے ضمن وچ اللہ چیزاں حلال لکھدا گیا ہے, پرہیز دے ضمن وچ اللہ چیزاں حرام لکھدا ہے. دوائی, پرہیز, حلال, حرام. جس طرح ڈاکٹر مریض دی نبض چیک کر کے انہوں دوائی لکھدا ہے, اللہ ساڑیاں نبضاں دا محتاج نہیں, اللہ ساڑا خالق. لیبارٹریاں وہ کراندا ہے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے تے جس ہتھاں نال بندہ بنایا ہوئے, اس اللہ نو ساڑیاں لیبارٹریاں ٹیسٹ رپورٹاں دی لوڑی کو نہیں. اللہ ساڑے مزاج نو ویکھے, جیڑی جیڑی چیز انسان نو فائدہ دیندی ہے اللہ حلال لکھدا گیا, جیڑی جیڑی چیز انسان نو نقصان دیندی ہے اللہ حرام لکھدا. ایک دفعہ پھر توجہ فرماؤ, اللہ نے دین وچ جیڑی چیز حلال لکھی ہے حلال کیوں ہے, حرام جیڑی لکھی ہے حرام کیوں ہے. انسان نو سامنے رکھ کے, انسان دی انسانیت نو سامنے رکھ کے اللہ چیزاں حلال اور حرام لکھی ہیں. انسان نو شے فائدہ دیندی ہے حلال, انسانیت نو چیز نقصان دیندی ہے حرام. یعنی خدا اپنے واسطے چیزاں حلال حرام نہیں کیتیاں, انسان نو سامنے رکھ کے چیزاں حلال ہیں. بڑی گہری گل ہے جس میں پھر میں توجہ کر رہا ہوں, اس سے بنیادی میں گفتگو کرنی. یعنی فلسفہ حلال و حرام کیا ہے؟ ہر او چیز اسلام اللہ حلال لکھی ہے جدے انسانیت دا فائدہ ہے. ہر او چیز اللہ نے دین اسلام حرام لکھی ہے جس انسانیت دا نقصان ہے. میں مثال دینا پھر سمجھ آئے گی. بکرا خنزیر دو جانور نے, جس اللہ بکرا پیدا کیتا ہے اسے اللہ خنزیر پیدا کیتا ہے. جیڑا قد بکرے دے اوڈا ہی خنزیر دے. جس طرح بکرا چھپایا ہے اس طرح خنزیر چھپایا ہے. جانور دووے اکو جے نے. یہ دین اسلام وچ بکرا حلال کیوں ہے, خنزیر حرام کیوں ہے؟ میرے علیہ سنت بھائی, کیوں اسلام نے بکرا حلال کیتا ہے, خنزیر کیوں حرام کیتا؟ بکرے دی فضیلت کی ہے, خنزیر دا قصور کی. کیا خنزیر قد دی وجہ تو حرام ہے؟ ماڑی وڑے چاں پریا بیٹھی ہے سنی شیعہ, اے بکرے دی داڑھی شاڑیے تے کھا لینے, خنزیر داڑھی کو نہیں رکھی. یاد رکھنا, اللہ داڑیاں جانوراں واسطے نہیں, مسلمان اور مومن دی زینت بنائی. کیوں بکرا حلال ہے, کیوں خنزیر حرام ہے؟ بھئی وجہ کیا ہے؟ میرا اللہ دووے تیریاں مخلوقاں نے فرمائے میریاں نے, دوہاں نو تو ہی پیدا کیتے, فرمائے میں ہی پیدا کیتے. تے میرا اللہ دوہاں دا گوشت ایکو جے ہے, دووے جانور نے. جس جنگل وچ بکرا پل بڑھ کے جوانا ہے اسے جنگل وچ خنزیر وڈا ہویا. ایک کیوں حلال کیتے, کیوں حرام کیتے؟ فرمائے تو مٹھائی کیوں چھڑی ہے؟ جی من تے شوگر ہوگی جا. فرمائے شوگر کی ہوندہ ہے؟ کوئی بیماری ہے جی, پتہ نہیں میں نے بھی کوئی نہیں. ڈاکٹر گلے داڑے میں ٹیسٹ کیتے, اسا کیا مرنا ہی یا بچنے ہی, میں کیا بچنے, اسا کیا پھر مٹھائی چھڑ دی. پھر میرا اللہ اڈے تے جانا ویکھنا پھوڑیاں پوندیاں نے, کھا نہیں سکتا. جلیبی پئیے, مٹھائی پئیے, چاہن پھکی پینا, چھٹ گئیاں ان مٹھائیاں. تے فرمایا کیوں چھڑی مٹھائی؟ جی وہ ڈاکٹر منع کیتے. فرمایا اے مٹھائی میں اللہ حلال کیتی ہے یا حرام؟ میرا اللہ تو تے حلال کیتی ہے. تے فرمایا میری حلال مٹھائی کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ میں کیا میرا اللہ ڈاکٹر پھر دسیا نا تنوں. فرمایا اینا گلنا تے میں تیرے تے دکھ لگ دئی. جاہلا,
ڈاکٹر دے آکھے لگ کے حلال مٹھیائی چھڑ دیتی ہے، میرے آکھے لگ کے حرام شراب کیوں نہیں چھڑ دیا؟ یہ ڈاکٹر سے آنا یا میں سے آنا؟ شکریہ. آواز تھوڑا ودھ ہے، آواز وداؤں والا جہدے نال سوزی ہوئے اودی واری آواز بند کر لینا ہے. میں کلا بندہ محرمہ دے تھکے ہیں، تھوڑا جا دیو آواز خیر ہی ہے اور دیو تھوڑا جا. فرمایا میرا بندہ تو کتنا جاہل ہے، ڈاکٹر نو پیسے بھی دینے ہیں تے حلال چھڑاندہ ہے چھڑ دینے ہیں. میں تیرا اللہ میاں میں آخنا حرام چھڑ دے، میرے آکھے حرام نہیں چھڑ دا. فرمایا میرا بندہ جس طرح تیرے ڈاکٹر تیرے کو مٹھیائی چھڑائی ہے نا، انہوں پتہ لگ گیا شوگر ہو گئی تے مر جائے گا. میں اللہ جیڑی چیز تین نقصان دین دی ہے میں حرام کر دیتی ہے. تم قد ویکھے نے جانور ویکھے نے، اگلی گل تین پتہ کوئی نہیں. جس جانور دا گوشت تین فائدہ دیندہ ہے میں حلال کر دیتا ہوں. جس جانور دا گوشت تیری انسانیت نو ڈیمیج کردہ ہے، نقصان کردہ ہے، میں حرام کر دیتا ہے. میں بکرے دا گوشت توانائی دیندہ ہے، میں کیا کھا لیں. خنزیر دا گوشت میں کھانا کھائیں نقصان دے گا، میرا اللہ کیا نقصان دے گا؟ فرمایا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم میں توانائی آئے گی، خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم میں بے حیائی آئے گی. بہت شکریہ. پڑھے لکھے سٹوڈنٹ بھائی، اہل سنت بھائی تحقیق کر لو. بکرا حلال قد دی وجہ تو نہیں، اچھے اثرات انرجیٹک کے بکرا کھا توانائی آئے گی، فرمایا کھا لے. خنزیر کھان نال انسان دے اندر بے حیائی آمدی نہیں سمجھے. ساڑھے ملک کی جس طرح بکرا ہر جگہ ہر ٹائم گوشت مل جاندہ ہے، یورپ وچ خنزیر دا گوشت ہر ٹائم ہر جگہ مل رہا ہے. یورپین لوگ برگراں وچ بھی خنزیر کھاندے بھی. اتھے میکڈونلڈ برگر لو دے خنزیر دا گوشت، ساڑھے حال تے چکن ہوندہ ہے نا. اتھے خنزیر مہنگا جے، اتھے عام کھایا جاندہ ہے. ہون میں جملہ آکھاں تیرے چہرے ویکھاں، ہون پتہ لگ گئی یورپ وچ بے حیائی کیوں ہے. سائیڈ ایفیکٹ نے. خنزیر کھان نال بندے دا بھیڑ کرن تے دل کردہ ہے، بے حیائیاں تے دل کردہ ہے. اے وجہ آمنہ دلال 1400 سال پہلے فرمایا میرے ہیں تے پھر خنزیر نہیں کھانا. اور فرما دیتا جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جیڑی چیز بے حیائیاں لے جے او اسلام حرام. خنزیر قد دی وجہ تو حرام نہیں جے، رنگت دی وجہ تو حرام نہیں جے. سائیڈ ایفیکٹ ایسے نے. خنزیر دا گوشت کھا کے بے حیائیاں تے دل کردہ ہے. اور میں ممبر تے اتنی وضاحت کر سکنا نہیں، میں مطمئن ہوں. میں ایک اور کوشش کرنا. میرے اہل سنت بھائی پڑھے لکھے صاحبان، شیشے دے 2 گلاس نے، 2 شربت پہ ہے. وکھنی 2 دی رنگت ایک جیسی ہے. ایک گلاس ہی روح افزا ہے، ایک گلاس ہی شراب ہے. پریا بن کے، پنچایت بن کے، جج بن کے میں فیصلہ کر دیو کہ روح افزا والا شربت حلال کیوں ہے، شراب والا شربت حرام کیوں ہے. شراب رنگت دی وجہ تو حرام ہے، سمیل دی وجہ تو، ذائقے دی وجہ تو، اثرات دی وجہ. جس شربت دا انسان تے اثر اچھا ہے حلال ہے، جس شربت دا انسان تے اثر برا ہے حرام ہے. روح افزا پی لیں حلال ہی، شراب نہ پیویں. میں کیوں میرا اللہ رنگ تے کو جائیے. فرمایا تو رنگت ویکھی اثرات دا نہیں نہ پتا. روح افزا پیئیں گا ذہن نو سکون آئے گا. شراب نہ پیویں یہ تیرا ذہن معاف کر دے گا، سینس لیس کرے گا. شراب پین دے بعد پتہ نہیں لگن لگا ماں کھلوتی ہے، بہن کھلوتی ہے یا دھی کہا ہے. شراب حرام ذائقے دی وجہ تو نہیں، اثرات دی وجہ. شراب پینال بندہ انہ ہو جاندہ ہے، عقل تے پردہ پہ جاندہ ہے، ماں بہن دھی رشتیاں دی تمیز مک جاندی ہے. شراب حرام مقدس رشتیاں دی پہچان مکاندہ ہے. ہون میں جملہ کھا ماڑی آلیا اسی یزید تے لانت پتے کیوں کیتی ہے؟
یزید بھی تیادہ ہی پھپھی بنے دا نکاح جیسے بہن بیرا دا نکاح ہے جیڑا بھی مقدس رشتیاں دی پہچان مکائے شراب ہوئے یزید ہوئے دو میں حرام یزید نا دی وجہ تو لانتی نہیں جے کردار دی وجہ تو شراب رنگت دی وجہ تو حرام نہیں جے کردار دی وجہ تو جیڑا کردار شراب دا ہے وہی کردار یزید ہے شراب بھی پین دے بعد ماں بہن دی تمیز مک جاندی تے یزید بھی تیو ہوئی ہے یہ دا پھپھی بنے دا نکاح جائے بہن برا دا نکاح جائے یہ دا مطلب ہے جیڑا بھی مقدس رشتیاں نو ڈیمیج کرے شراب ہوئے یزید ہوئے دو میں حرام نے میں جناب نہیں بننی ہے میں گل کیتی ہے جناب نو منوایا ہے کہ اسلام اچ قانون کی یہ چیز حلال اس واسطے حلال ہے ادھے انسان دا فائدہ ہے حرام اللہ اس واسطے حرام کیتی ادھے انسان دا نقصان ہے بکرے دے گوشت فائدہ دیندہ ہے حلال ہے خنزیر دا گوشت بے حیائیاں لے جاندہ ہے حرام ہے روح افزا ذہن سکون دیندہ ہے شربت حلال ہے شراب پی کے ذہن دا پردہ پہ جاندہ ہے بندہ انا ہو جاندہ ہے اس واسطے حرام ہے پڑھنا میں کیا چاہنا پڑھنا میں یہ چاہنا کہ 1400 سال اچ میرے مذہب تے چوکھا اعتراض ماتم دا رون پٹن دا بندے آدھے نے جی نہیں رونا چاہیے نہیں پٹنا چاہیے کیوں حرام ہے اسی چھڑ دینے ہیں لیکن سن ڈانگ نال نہ چھڑا دلیل نال چھڑا جیڑا گڑ کھا کے مرے انہوں تو زہر نہیں دیتے اسی جے توڑی مننے ہیں منا لو سختی نہ کرو تھوڑا پیار کر لو ماتم حرام ہے چھوڑ دینے حرام دی تعریف کی یہ جدج انسان دا نقصان ہے بولو یار میں محنت کیتی ہے بھائی حرام دی ڈیفینیشن کی خنزیر حرام ہے نقصان کی ہے بے حیائیاں لے جاندہ شراب حرام ہے نقصان کی ہے پی کے بندہ ذہن معاف ہو جاندہ ہے مولوی پیدا ہے ماتم حرام ہے چھوڑ دینے ماتم دے نقصان دس ماتم دے سائیڈ ایفیکٹ دس شراب حرام ہے میں سائیڈ ایفیکٹ دسے ہے کیوں حرام ہے خنزیر حرام ہے میں او دا نقصان دسے ہے خنزیر کھا کے کیا ہوندہ ہے تو پہنے ماتم حرام ہے ماتم تے بحث نہیں کری دی ماتم دا اثر ویخ اگر انسان تے ماتم دا اثر برا ہے تے حرام ہے کوئی جڑے سمجھ رہے ہو بولو بھائی ماتم تے خنزیر تے بحث نہ کر خنزیر دے اثرات ویخ شراب تے بحث نہ کر شراب دے اثرات ویخ اثرات اچھے نے حلال اثرات ماتم تے اے ماتم ہے یا حسین ادھج کے لیے شاہ حرام ہے بھئی ایتھو ہاتھ ایتھے آ رہے ہیں حرام ہے کی حرام ہے ماتم تے بحث نہیں ماتم دے اثرات ویخ اگر ماتمی ماتم کرن دے بعد بینک لٹ دے پھر حرام ہے ایسا چو بندہ پڑھیا کیوں قتل کیتے یہ ہو سکا جی میں نے شیعہ پٹایا ہے 6 گھنٹے پھر پٹن دے بعد قتل تے کرنا سی اگر ماتم کرن دے بعد بندے دا قتل کرن تے دل کر دے پھر حرام ہے ماتم کرن دے بعد کسی دی 4 دیواری پھلانگ دے پھر حرام ہے کوئی نقصان دس نا ماتم حرام ہے نقصان دس میں مطمئن نہیں کر رہا میرا خیال تو میں آکھے خنزیر حرام ہے نقصان میں دس ہے کیوں حرام شراب حرام ہے نقصان دس ہے کیوں حرام ہے تو پہنے ماتم حرام ہے نقصان دس بھئی کوئی نقصان دس نا ایس وجہ تو حرام کیوں ہوندہ ہے جدے وچ معاشرے دا انسانیت دا نقصان ہوئے بندے کلٹے ہو گئے نے ماڑی وڑے چاہنے اسی شیعہ نو نہیں پٹن دینا جی کیوں انہاں دے پٹن نال ساڑھے پنڈ بارشیں نہیں پیوں دیاں کوئی نقصان دس اگر ساڑھے پٹن نال کوئی ویدر چینج ہو رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی ہے اسی چھوڑ دینے جی خیری میری ساڑیاں منجیاں وی من ہوندیاں سی جدن دے پٹن لگے نے 8 من تے آگے مثلاً
کوئی نقصان دس کوئی فصلوں دا نقصان ہے ساڑھے ماتم نال جی ساری زندگی چھوڑ بار کمائیاں کر دے رہے نے کوٹھی پائی ہے 3 منزلہ لینٹر کولوں پٹ دے لنگے نے ساڑھے لینٹر پاٹ گئے کوئی عمارتی نقصان ہے دس اسی چھوڑ دینے ہیں جی گلی وچوں گزرے نے پٹ دے گلیاں پھٹ گئیاں نے کوئی نقصان دس نا ماتم دا ایک سائیڈ ایفیکٹ دس دے اے نقصان ماتم دا سی نہیں کرن دینا دین جبر دا تے نا نہیں دین تے دلیل دا نا میں میرا سنی بھائی دلیل دیتی ہے شراب کیوں حرام ہے نقصان ہے ذہن نو معاف کر دیندہ ہے خنزیر کیوں حرام ہے کھا کے بے حیائیاں تے دل کردہ ہے ماتم حرام ہے کوئی نقصان دس ماتم دے نقصانات دس اسیہ چھوڑ دینے ماتم کرن دے بعد کی پرابلم کی ہے اسی کسے دے ہتھی پہننے ہیں جی یہ پھر پٹ دینے ساڑھے ہتھی پہن دینے اسی نہیں کرن دینا ٹھیک ہے جی یہ ماتم کر کے پھر کندھاں ڈھا دیں دینے اسی ماتم نہیں کرن ٹھیک ہے اسی نہیں پھر کر دیں کوئی نقصان دس نا ماتم دا اثر ویخ ماتم دا نتیجہ کی ہے اگر ماتم کرن دے بعد ماتمی حسین تو دور ہوندہ ہے پھر حرام ہے تے جے ماتم کرن دے بعد حسین دی محبت ہوندی ہے لکھ ملا حسین نال محبت حرام ہے اسی ماتم چھوڑ دینے لکھ دیں تو ان تجھ ویکھے کدی ماتمی ماتم جلے پرباش کر دیں سجدہ کر دیں سجدہ خدا دا کر دیں شکریہ حسین دا کر دیں ادھا مطلب ماتم کرن دے بعد سجدے تے دل کر دیں لے کر لنگوٹا ملا لکھ سجدہ حرام ہے اسی ماتم چھوڑ دیں کوئی دلیل دے نا یہ تو گل کوئی نہ ہوئی جی اسی پٹن نہیں دینا اسی تین کدی تراویاں تو روکے مثلاً اسی تراوی پڑھی بھی کونی پڑھنی بھی کونی جائز بھی نہیں سمجھ دے لیکن یہ تو کوئی نسانیت نہیں ڈانگا لے کھلو جی اسی جی نہیں پڑھن دینیاں ساڑھے سنیاں دی عبادتیں پڑھو یعنی اسلام اچھے کوئی تشدد نہیں بول دے چال دیکھو نہیں تسی میرے نال وچوں میں پریشان ہی گل میں ٹھیک ہے کر دیں نہیں اے وچوں ہلن جلن باؤ جی تسی تے بڑے اچھے ہو مہربان اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے انشاءاللہ تھوڑا سایہ اولاد خاندان تے قائم رہے میرا مقصد ہے کہ بابے اور ہوں تے موبائلاں تباہی لا دیتی رضائیاں وچ بے کے کہانی سنان دیاں تے جڑا کو ہوں آنا نہ کرے چاچے نے بھی دکھ لگدا ہے تسی ہوں آن کو نہیں کر دے میں وچوں ہے تکلیف اللہ ٹھیک ہے چلو بس تھوڑی جی بیداری چاہیے دی تو سے بیدار ہو گئے میں گزارش یہ کرنا چاہنا کہ شیعہ وچ تراوی کوئی نہیں سنیہ وچ ماتم کوئی نہیں رانا سی کٹھے ہیں شیعہ درد تراوی نو ہاتھ نہیں لاندے سنی درد ماتم نو ہاتھ نہیں لاندے شیعہ تراوی نہ جائے سمجھ دینے سنی ماتم نہ جائے سمجھ دینے رانا کٹھے ہیں جائے وہ لڑ بھیڑ کے رانا جتاں جے صلح سواد نہ رانا جتاں صلح کر لو اے گل سچی جے تراوی آلیاں دی قبر وکھری جے ماتم آلیاں دی قبر روڑا تاں پاؤ جی کل انہیں میری قبر ہی سونے تے پٹ دے پہ میں نہیں پٹن دینا او دی قبر پتر بے نماز ہے او دے نال تے گزارا کر لینا ہے اس تے کدی نہیں پڑی او دے نال تے خیری میری گزارے یار اسی کلمے دے بھائیاں اور پھر میری منت ہے تسی دو گھر درود آڑے ہو باقی برود آڑے جے تے پلیز صلح سواد نہ رہو مولوی بڑا چلاک جے اسن نکھیڑے ہیں صدقہ بلاواں کھاندہ ہے مولوی صدقے کھاندہ ہے میں تو ان وچلی گل دساں خدا واسطے سنی شیعہ اتفاق کرو او دا سلوشن حل لے تراوی آلا ماتم آلے نو نہ چھیڑے
ماتم والا تراوی والا اپنے آپ کو سمجھاؤ تھوڑی نرمی پیدا کرو شدت کام کرو تراوی گناہ ہے تے سنیاں واسطے ماتم حرام ہے تے شیعہ واسطے او جانن انہاں دا اللہ جانے او جان انہاں دا خدا جانے ان جڑا من چانسز نظر آ رہے ہیں جنت جان دے اپنی نگاہ نال جڑا میں ویکھ رہا یہ تھوڑے سنیاں شیعہ دے بننے جے میں شوق یہ بھی کوئی نہیں میں گل کر رہا میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا اگر کوئی پرسنٹیج جنت جان دے چانسز ہیں تو تسی دو گھارو او دی دلیل ہے کہ باقی برود والے نے تسی درود والے ہو تے اللہ برود والے نال نہیں جے درود والے نال ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون میں گالے کرنا چاہنا کہ اگر ریڑ کھڑ کے اسی دووے گھر ٹور گئے جنت ایمان قرآن نال کرنی جے اتھے تے کٹھیاں رہنا جے من لگ دے توڑی اتھے بھی میں نکی جی گل کراں اے چودراٹ اپنے پیو دے ویڑے کری دیئے حسین دے پیو دے ویڑے نہیں آیا اگر ریڑ کھڑ کے اسی جنت اتھے تے کٹھیاں رہنا ہے بولو یار رہنا ہے اتھے تے کٹھیاں رہ لو دے تے اے ہاتھ بجے جے مہربانی کرو مار کے جنت جا کے کٹھیاں رہ سکتے ہو تے ایتھے کٹھیاں رہ کے جنت کیوں نہیں بنا لیں صلح سواد نال ایک دوجے نال پیار کرو یار نفرت ختم کرو ویسے رہی چیز نہیں ہونا دووے گھر تراوی ماتم والے دووے بیٹھے ہو 1400 سال شیعت تاریخی چو کوئی جنا کھلو کے ثابت کرے جی فلاں سن وچ رمضان شریف شیعہ ساڑھے تے ایف آئی آر کٹائی سی ایسے چو صاحب ایف آئی آر دیو سنیاں تے کیوں پچھلے روزیں چنا 8 پڑھیاں نے ایس واری نہ 21 پڑھیاں اسی تے آئی پڑھیاں ایسی کونی پڑھنیاں بھی نہیں لیکن اسی کدی توڑے تے ایف آئی آر نہیں دیتی تے مہربانی کرو تسی بھی ماتم نہ کرو ڈکو تے نہیں نا اتے کوئی بات نہ ہوئی جی اسی پٹنا بھی نہیں پٹن بھی نہیں دینا تین پھر اسی بھی کھلو جی اسی پڑھنیاں بھی نہیں پڑھن بھی نہیں دینی تواڈی عبادت ہے تو ساڑے بھائی ہو بلکہ میں تو نافر کر رہا اے بجاڑا والا اقبال شاہ فون نمبر میرا جناب کھولے اگر ماڑی بڑے چاہ تو انہوں کوئی سیکورٹی ایشو ہے رمضان ہی ساڑے ماتمی ویلے ہوں دیں میں نے فون کرو میں ممبر تے کھلو کے پرے اج گل پہ کرنا اگر جناب نو سیکورٹی ایشو ہے میں جناب نو رمضان شریف اتراویاں اپنے ماتمی پروائیڈ کرانگا گنہ لے کے توڑی مسجد کے کھلو جانگے باروں کوئی دہشت گرد آیا پہلے ماتمی مرے گا پھر تراویہ آنا دین تیادہ نہ ہے پڑھنی اسی کونی جے سیکورٹی اسی کران تو اسی ساڑے بھائی ہو یار اتنی تھوڑی جی نرمی محبت تو اسی بھی کر لو سانو سیکورٹی نہ دے ہو ڈکو تے نہیں اچھا چلو ماتم ہے کیا اے ہے ماتم میرا مقصد تو ماتمی کرنا نہیں میں خود ماتمی ہاں دلائل دینا میری ڈیوٹی اچھا ساڑھے تے بندے اعتراض کر دے تسی تراوی کیوں نہیں پڑھ دے وہ میں دس دے نہ اسی تا نہیں پڑھ دے نہ واجب ہے نہ فرض ہے نہ سنت ہے قسم اللہ پاک دی خدا حکم کو نہیں دیتے یا فرض بھی کوئی نہیں تے سنت بھی کوئی نہیں نبی بھی نہیں کیتی ہے نبی پاک بھی تراوی شریف نہیں پڑھی پہلے خلیفہ اول بھی نہیں پڑھی خلیفہ دوم شروع کی تھی سو بسم اللہ تسی پڑھو سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ماتمی یا میں ماتم دے دلائل دینا میری ڈیوٹی ماتم ہے کیا میرے الویکھو ویکھن والے گناہ کو نہیں کرن والے گناہ میں نے گناہ ہونا ہے تو نہیں اے ہے ماتم لے ایمان قرآن نال دسنی ہاتھ بھی میرا ہے سینہ بھی میرا ہے ایتھوں ہاتھ ایتھے آیا ہے وچ حرام کتھوں شے آئی پھر عجیب ہے ماتم ہاتھ میرا سینہ میرا سٹ میں نے لگ دیئے درد دوجے محلے کی ہوں دی
کوئی تے ہے نا راز. ماتم دی تعریف کی ہے, ماتم دی ڈیفینیشن کی ہے, ماتم دا مفہوم کی ہے. ماتم دا معنی ہے کسی ہستی کی محبت میں, کسی ہستی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا ماتم کہلاتا ہے. یہی تعریف ہے نا, کسی ہستی کے عشق میں اپنا نقصان, کسی دے سینے تے چپیڑ مارنا ماتم نہیں. وہ نقصان تلی مار کے میں خون کٹ لیا ہے, بلیڈ مار کے کٹیا ہے, چھری مار کے کٹیا ہے, زنجیر مار کے کٹیا. کسی دی کن تے چھریاں مارنا ماتم نہیں. یہی ماتم ہے نا. ہوں تسی کرنی ہے. پھر دسو ماتم دی یہی تعریف ہے کسی ہستی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا. اسی کدے عشق چ اپنا نقصان کرنے ہیں؟ عشق حسین. حسین نہ میرا پتر ہے, نہ تیرا پتر ہے, نہ مولوی نزاق کردہ. حسین ہو جنہ آمنہ دے لال فرما رہے ہیں, حسین منی وانا من الحسین. یعنی اسی عشق نواسہ مصطفیٰ چ ماتم کر کے اپنا نقصان کرنے ہیں. حجر اسود نو کیوں چمنا اسی ثواب سمجھنے ہیں؟ نبی پاک ایک باری چمے. قرآن دی من قسمی واڑی وڑائی چاہ لیا حجر اسود نو جس نو 73 فرقہ چمن واسطے مردہ پھردہ ہے, پیغمبر ایک باری چمے تے حسین نو ساری زندگی چمدہ رہے. حسین میں نہیں رہا. کسی ہستی کے عشق میں اپنا نقصان کرنا اے ماتم. اگو پھر مولوی صاحب وڑاکا کی مار دینے, اور امام حسین شہید ہو گئے نے, شہید زندہ ہوندہ ہے, زندہ دی یادی چھریاں مار کے خون کڑنا کتھے لکھے ہے, چوکھا انہاں چ خون ہے تے بلڈ بینک اچ دین. کسے مریض ہی جان بچے اتھے فقہ نو کار آئے ہے, چھریاں مار مار کے ککھنی نے چھڑیا. اوے شہید زندہ ہوندہ ہے, زندہ دی روح نو تکلیف ہوندی ہے چھریاں مارنا, خون کڑے ہے تسی. لے یا من کے اٹھنے یا منا کے اٹھنے, راہ دوجا کونیوں شاہ نالا گل کر کے اٹھنے. جس مولوی پیچھے راتی شام سوتے دی نماز پڑھنی ہے نا, اجو دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھنے, مولوی اگر زندہ, میرا پتر باس کرو ران دے, ہیلو او میرا پتر چھڑ, جنہوں چوکی ترے بال ٹوڑ جے دا میرا پتر, اوئے ہوئے ہوئے خطابت دا قتل کر دینے. او خدا آواز تے جائے سکھو مجلس دی ہوئے, کتھے آ کے کتھوں سلسلہ توڑ دیتے ہی. اور میرا پتر انہا اٹھی, بس بیٹھا رہو. اگر زندہ دی یاد اچ خون بہانا بدت حرام ہے, کربلا لے شہید نے, شہید زندہ ہوندہ ہے, شیعہ چھریاں مار کے امام حسین دی یاد اچ ہوتے زندہ ہونا دی روح نو تکلیف ہے, نہیں مارنا چاہیے. اپنے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی, ہاں ایک خواجہ ویس کرنی وٹے نال بتی دن تروڑ کے زندہ مصطفیٰ دی یاد اچ خون کڑے ہے یا مردہ مصطفیٰ دی یاد جی؟ اچھا بولو. اس وقت ماتم ہی کیتا ہے, اس وقت عشق مصطفیٰ چ اپنا نقصان کیا. خواجہ ویس کرنی نال والے دی بتی نہیں تروڑی, وٹے نال. ایمان قرآن نال دسیاں نبی پاک دا تے ایک دن شہید بھی نہیں ہویا, چلو زخمی ہوئے گا کوئی نشانی لگی, وہ ایک دن تروڑ دا نا, اس بتی کیوں تروڑی؟ لے بتی دند وٹے نال تروڑو تے خون نکل دا یا نہیں نکل دا؟ یہ خون جڑا نکلے ہے اے زندہ نبی دے عشق چ نکلے ہے یا مردہ نبی دے عشق؟ اللہ نو وہی کرنی چاہیے دی, وہی کیوں نہیں کی تھی؟ وہی آ جانی چاہیے دی, میرا محبوب میں سمجھ لوں ناپسند کرنا, میریاں نعمتاں وٹے نال بابے تروڑ لیاں نے ککھ نہیں چڑھیا, تیرے دند نو کچھ بھی نہیں, اس بتی دے بتی تروڑ لینے, وہی آنی چاہیے دی, نہیں آئی. جڑے بندے ایمان رکھ دیو نبی پاک دے علم غیب تے, تسی بولو ماڑی بلائے چلے, کیا نبی پاک مدنی سرکار کرن دے حالات نہیں جان دے؟ نبی نو نہیں پتہ بابا غلط پہ کر دے میری نسبت نال. پیغمبر کوئی بندہ ٹور دے, خواجہ ویس کرنی تو غلط کیتا ہے, میں سمجھ لوں ناپسند کرنا, میں خیری میری زندہ سلامت تو بتی دے بتی تروڑ لینا.
اللہ وہی ممانت دی کیتی ہوئے میرے گل کپڑا پا لے، نبی بندہ ٹور کے نہ پسند کیتا ہوئے میں مجرمہ، اگلی گل میں وکھا دینا اپنے مولوی کو تسلی کر رہی، نبی پاک ممبر مدینہ تے بہ کے کرن علمو کر کے دن صحابہ ہٹو مجھے رستہ دو، جی کون آ رہے ہیں؟ فرمایا آ کوئی نہیں رہا، مجھ محمد کو کرن سے خوشبوئے جنت آ رہی ہے۔ حیدریہ خوشبوئے جنت آ رہی، بدعت تی آمنی آئی نا خوشبو، یہ جنت دی کیوں آئی؟ پھر اپنے ضمیر کو فیصلہ کریں، ہاں زندہ عشق مصطفیٰ خون بہانا جائز ہے تے زندہ نواسہ مصطفیٰ دے عشق خون بہانا بدعت کیوں ہے؟ نانے دی محبت خون بہانا جائز ہے، نواسے دی محبت خون بہانا بدعت ہے۔ او نہیں جی رونا نہیں چاہیے، چوکھا انہوں نے کربلا لانا پیارے، چار چار سپاڑے پڑھن، دو دو نفل پڑھن، انہوں کو فائدہ بھی ہوئے، انہوں دے رون پٹن دا کربلا لانا کیڑا فائدہ؟ ایک غلط ملہ تیری برین واشن پہ کر دے۔ اگر زندہ نو رونا گناہ ہے تو یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی 40 سال زندہ یوسف نو روئے نے یا مردہ یوسف نو روئے؟ 4 سال روئے نے، 40۔ جناب یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو گیا، کسے قتل کر دیتا ہی، زندہ مصر دے بادشاہ تے ابا اور ہی مولوی نہیں نبی نے، پھر اللہ دی حجت ہے، پھر چھپ کے نہیں، ہولی ہولی نہیں روندے، سر تے باں رکھ کے اچھا اچھا روندے، یا اسفا ہو علی یوسفین، حال ہو میرا یوسف۔ 40 سال زندہ پتر نو یعقوب نبی روے جائزے، 80 شہدائے کربلا لے زندہ نے انہاں رو روئی ساڑی واری بدت ہے، پھر مہربانی کر مولوی منڈا منڈا نہ کر، چوکھی ہمتی کر لنگوٹا، آہ یعقوب نبی بدت کردہ رہے، زندہ پتر نو روندہ رہے نا۔ 40 سال وب یزت عینا ہو، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، اتنا گریہ کیتا ہے فراق یوسف علیہ السلام، ایسے آئی اکھاں دی مک گئی، چٹیاں ہو گئی اکھاں۔ چلو میں گل کر دینا، ماڑی وڑے چالیا پریا بیٹھی ہے، میرے تے نہیں یقین، اپنے مولوی کو پوچھی 40 ورے لگے نہیں نبی یعقوب علیہ السلام دی اکھی ختم ہوندیاں بنائی، اے واپس آمدیاں بنائی ٹھیک ہوندیاں کتنے سال لگے؟ 1 سال، 1 مہینہ، 1 دن، منٹ تو بھی پہلے آپریشن نال اکھاں دے ڈاکٹر دے علاج کرائے نے جی، نہیں کمیز نال، کمیز کی تھوں آئی عرشاں توں جی، نہیں مصر چوں، کس بھیجیے جی پتر یوسف نے، ابا جی نو آنا اے میرا کڑتا لاؤ اکھاں تے بنائی ٹھیک ہو جانے، اگوں ابا جی بھی اکھاں تے لا لی، مولوی ہوندے تے سوچ دے نا، بھیجن آلا بھی نبی ہے، شفا پانا آلا بھی، سنی شیعہ ایک بھی نہیں، مولوی ذاکر ایک بھی نہیں، تے واقعہ قرآن دا ہے۔ ابا جی آکھا لے آؤ، ایک دم اکھاں ٹھیک، قبر تنہائیہ، موت یقینیہ، معاشر سختی، جہنم ناقابل برداشتی، پیو پتر دا کفنوں بڑھنا، کفنوں جیباں کوئی نہیں ہوں، فرشتے رشوت نہیں لیندے، فیصلہ کر کے اٹھنے امام حسین دی محفل چوں، اے پتر دی کمیز دا کپڑا یعقوب نبی نو شفا دے سکتا ہے، غازی دے علم دا کپڑا شیعہ نو شفا نہیں دے سکتا۔ تیرے ہاتھ سلامت بھائی، تیرے ہاتھ سلامت، ہاں ادھا مطلب ہے کپڑے وچ بھی شفا ہے اگر نسبت آلہ نہ لے تو، نسبت دی عزت ہے، نسبت دی ویلی ہوئے، سانو اسٹیل دا پے چنی اٹھوں لیم دینے 2 گز دا کپڑا جلال پور جٹاں تو لیا کے تھے پوجا شروع ہے،
ساڑی چادر میں چمو ہاں اسے تھان نال میں بھی آندی جے مولوی مہربانی کر ہاتھ تھوڑا رکھ اے غلاف نو کیوں چمنا ہے غلاف عرشہ تو آئے ہیں جلال پور جٹاں بازار چو آیا اے سلائی کرنے والا فرشتہ ہے یا بے نماز درزی ہے کتنے دن غلاف قرآن نہ رہے جی ایک رات کل میں آندہ ہے غلاف سلائی کرا کے محلے دے درزی کو قرآن نہ لایا ہے ہون میں لا کے لے آیا لے جنا بن چھڑ مناظر یار امت نو گمراہ نہ کر مولوی اے میں قرآن دا غلاف رکھے ہی وضو کر کے آئے دو تے پیر رکھ دے کر لنگوٹا تو عالم دین بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں ایک غلاف قرآن دا عرشاں تنوں آیا بازار چوں آئی درائی درزی سلائی کیتے ہی میرے محلے دائی رکھ دے پیر رکھ ہون توڑی چپ دس دی شاہ مقاوی زیادتی ہے جرتی کسے دی کوئی پیر رکھے کیوں پیر نہیں رکھ دا ہون جلال پرالا نیوم نسبت ویخ رات قرآن نہ رہے جرتی کسے دی ہون پتہ لگ گئی جی میں تو غلاف بازاروں لیا کے ایک دن قرآن نال منصوب کر کے ادھے تے پیر نہیں نہ رکھ دا ہون پتہ لگ گئی اسی شیعہ جیڑا جانور ایک واری امام حسین دے ذوالجناح دی شبیہ بن جے اسی دی سواری پیر نہیں رکھ دیتے حرام ہے جس طرح غلاف تے پیر رکھنا حرام ہے اس گھوڑے دی سواری شیعہ واسطے حرام ہے جیڑا ایک واری امام حسین دے ذوالجناح دی شبیہ بن جے نسبت دا احترام ہے تو ساری زندگی گھوڑیاں دے پجاری مک گئیاں تیریاں دو نمبریاں ملہ اگر شیعہ گھوڑیاں دے پجاری ہوندہ تو ٹانگے والے نو کھلو کے سلام کر دن میں تول کے گل کراں قرآن دی قسمیں وچوں سارے گھر نسبت دے قائل جے کھل کے گل کوئی نہیں کردہ میں ممبر تے کھڑے کے گلاں پہ کرنا تمہیں نسبت دا قائل ہے جے اسی ہر گھوڑے دا سلام نہیں نہ کر دے تم ہی ہر گھوڑے دا راہ نہیں ڈکدا آیا جلے سمجھو بولو میرے نال جے اسی ہر گھوڑے دی عزت نہیں کر دے تیرا نکاوی ہر گھوڑے نوے کے نہیں ٹوٹ دا ادھا مطلب ہے وچوں تم ہی نسبت دا قائل نسبت ہے بھائی نسبتی تے ہے جس مسجد نو قابل سجدہ بنایا سینمے نو قابل نفرت بنایا کہ فرق ہے مسجد اور سینمے اٹھاں تو اسے بٹے دیاں دو گھراں تے لگی ہیں دو ہوئے مستری ہوئی نے ہوئی مستری محمد حسین بنایا ہوئی مستری محمد حسین کوئی محمد حسین دے نام دا بیٹھے رینج نہ ہو جائے یعنی جس مسلمان مستری سینما بنایا ہے اسے مسلمان مستری مسجد بنائی ہے جیڑا ریت سیمنٹ سریہ بجری سینمے تے اوہی ریت سیمنٹ سریہ بجری مسجد تے جنہ مسلمانہ مسیح آباد کیتی ہے اگو تسی بولو انڈیا لے آکے باندھے نے سینمے میں انہی مسلمانہ مسجد آباد کیتی ہے جنہ سینما جس ڈسپلن نال مسلمان مسجد اچ قطار وچ بیٹھ دے اسے ڈسپلن نال مسلمان سینمے اچ قطار وچ بیٹھ دے ایک گھر جتیاں پا کے کیوں جانا ہے گھر جتیاں لا کے کیوں جانا ہے اے مسجد فرشتے جتی کیوں نہیں رکھ دا فرشتے بنا گے نہیں سپیشل سیمنٹ آئے ہے ایک کوئی جواب ہی امام کعبہ تو لے کے ماڑی وڑے چل تک دوجہ جواب ہی کو نہیں تیرے کول اوے بلڈنگ نہ ویخ مٹیریل نہ ویخ مستری نہ ویخ رش نہ ویخ نسبت ویخ مسجد نسبت رحمان نہ لے سینمے دی نسبت شیطان نہ این تیسی 1400 سال ہو گئے کھپ دیاں تو ساڑی مندہ ہی کوئی نہیں اوہ علم نہ ویخ بانس نہ ویخ نسبت ویخ کیا نبی پاک نسبت نہیں سمجھائی 3 شبان شہر مدینہ فطرت فرشتہ لے جبریل ٹکڑے کر دے شاہ دی لاش دے بار کھلوا کے اگر میں غلط ہاں اور جبریل کیوں لین دے جی سزا یافتہ ہے بادشاہ آج پھر معافی چاندہ امام حسین پنگوڑے چ پے نے نبی نو آخنا حسین دے بدن نال ماس کرا دنیا نو پتہ لگے حسین دے بدن اتنی طاقت ہے فرشتے نو شفا مل جاندی ہے حسین دے بدن نال نہیں نبی فرما رہے ہیں حسین دے پنگھوڑے دی لکڑی نال یا رسول اللہ لکڑی نال کیوں فرمایا میری نسل دے مولویاں اعتراض کر چنیوٹوں بنوائے آنے
فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا لکڑی بھی میرے حسین نال منسوب ہوئے ادھے وچ بھی شفا آ جاندی ہے. نسبت دا احترام ہے. اگر دنیا اس نسبت نو سمجھ دی نبی دیاں دہیاں بازاراں چلا رہا. مظلوم کربلا دا محرم نانے پاک دے گھوڑے تے بیٹھے جس گھوڑے تے آمینہ دے لال باندے آن اس گھوڑے تے بیٹھے نے تے ایک بندہ بول کیا دا نبی دی سواری جے انہوں نہ مارے ہو حسین نو مار لو. کہ سمجھو میں کی پڑھے یعنی نبی دے گھوڑے دا احترام ہے نبی دے پتر دا احترام ہے. بھول گئی بندے نسبت. قرآن دیاں کاریاں مار دیتے ہی نبی دے کمبے نو. کعبے دیاں حاجیاں مار دیتے ہی نبی دیاں دیاں نو. میں غلط پہ پڑھنا کل رسول پاک میری شفاعت نہ کرنا. 16 دفعہ دا حاجی یا شمر قاتل تیرے نبی دے پتر دائی. جلدی کر دی انہوں جولی چٹھا سلیٹ پہ ہونے ہاں. امام حسین فرمایا ہو شمریا کتھے جانا ہی قتل کر کے جمعہ پڑھنا ہے. جمعہ دیاں نمازیاں مارے ہی نبی دی اولاد نو. قرآن دیاں کاریاں مارے ہی نبی دی اولاد. کتنا مارے نے 53 چترے رہ گئے. 120 مستوراں 12 رہ گئیاں. 84 بچیاں 9 یتیم رہ گئے. 24 سالان دا سجاد بلڑا ہو گیا. ایڈا ضعیف ہویا ہے. 2.25 سال بعد واپسی مدینہ 8 ربیع الاول. سکا چاچا محمد حنفیہ پہچان ہی نہیں سکے کون. بعضے بچے خاندان نے چون بچپن چے مامے نال زیادہ مانوس ہوندے چاچے نال ہو جاندے. جس طرح خاندان اہل بیت چو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پھپھی پاک نال زیادہ مانوس. یعنی ساری زندگی پھپھی پالے ہیں. علی اکبر بادشاہ سرکار پھپھی آلیہ نال زیادہ مانوس. انہیں تربیت کی تھی انہیں پالے ہیں. بین ہی بچپنی سید حسین چاچے محمد حنفیہ نال زیادہ مانوس ہیں. سمنا چاچے محمد حنفیہ کول ہے. مسجد نبی چاچے نال جانا ہے. مصلی چاچے حنفیہ نال بچھانا ہے. اتنی اٹیچمنٹ آئی. مسلمانہ کتنا مارے ہے شام کتنا اجاڑے ہے سجاد نو. 2.25 سال بعد 8 ربیع الاول بار مدینے دے آئے نے تے بشیر جا کے اعلان کیتا ہے توڑے وارث رشتہ دار آ گئے. محمد حنفیہ باہر نکلے جدے حسین پاک ام البنین بچھوڑیاں دی ملکہ حرم مصطفیٰ. یہ 3-4 مخدرات عصمت مستورہ نے اگے گے محمد حنفیہ باہر آئے نے تے ایک خیمہ کالا لم 3 محمل فرما دے نے ساڑھے تے ہے ہی نہیں ساڑھے تے 53 محملان. پچھو جناب سغرا پاک صلوات اللہ علیہ بول کیا دینے چاچا پوچھو تھے سیدنا کولو متے ساڑھے جاؤں. فرمایا پھر رکو. میں کیوں رک جاؤں؟ فرمایا سامنے کوئی اجنبی مرد بیٹھے ہیں. آج 28 ہے نا 3 دن پہلے جس سجادہ جنازہ اٹھے ہیں حسین دا مہاری پتر 72 دا ماتمدار 36 شہران دا مقتول ماڑی بڑے چالیا او سجاد جدے سامنے بھرے یا باغ اجڑ گیا ہے. او بیٹھے نا انج مٹیاں تے فرماندے نے کوئی بزرگ بیٹھے ہے اجنبی میں انہوں اٹھاؤں تو مستوراں رک گئیاں. محمد حنفیہ میں سنی بھائیوں سمجھاواں اے جڑا ملن آیا اے چاچا ہے. او جڑا خیمے دے بوئے تے بیٹھا ہے وہ بھتری ہے. یہ جدی میں گل کیتی ہے کھیڑدا بھی چاچے نال ہی آئی مصلی بھی چاچے نال سونا بھی چاچے دی مسلط ہے. تے شام کتنا اجاڑیا ہے تے مسلمانہ کتنا ماریا ہے. 2.25 سال بعد سکا چاچا بھترین پیادہ ہے. ضعیف میرا سلام جنہوں سمجھ آئیے تیری ہائے نکل گئی. متھے تے ہاتھ رکھ کیا دینے علیک السلام یبن امیر المؤمنین. علی امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام. فرمائے جے پہچان لی میں علی دا پتر ہاں. جی بادشاہ میں تو انہوں بھی جاننا توڑے بابا نو بھی جاننا. فرمائے پھر جلدی اٹھ. کیوں؟
فرمایا میرے نال پردہ دار ہے۔ فرمایا بادشاہ پردیاں تو میں بھی واقف ہاں، حالت میری بھی پردے بنا گئے۔ فرمایا نہیں ضعیف، تیرا لہجہ دس دے، تو کدی جھوٹ نہیں بولیا، ورنہ اسی بنو ہاشم دوجی واری نہیں بول دے، سڑیاں تلواراں بول دیاں نے، دسن تے دل نہیں، عام نہیں، میرے نال کسے بادشاہ دی دھی ہے۔ بادشاہ دا نام آیا کولوں باکر بول کیا دے بابا دسنا میں بھی کسے بادشاہ دا پتر ہاں۔ فرمایا نا پتر علی دا مدینہ توڑا، شاہیاں توڑیاں، حکم توڑے، 40 ویڑیاں چو میرا اکو بچے جڑا میرے نال بیٹھے۔ باکر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کیا دینے پتر علی دا میں اس پتر دی قسمیں بڑی عرصے دے بعد پہلی واری توڑے شہرہ کے مرضی نال بیٹھا، جدن میں اجڑے ہاں 9 گھنٹے نہ من کسے مرضی نال کھلوڑ دیتے، آفرین آفرین، نہ من کسے مرضی نال بہن دیتے، میں منت پہ کرنا اٹھن دے قابل کوئی نہیں، میں اکھاں تے پردہ کر لینا، چادر رکھ لینا، کنڈ کر لینا، منہ دوجے پردے دار نو آنکھوں لنگ جائے۔ محمد حنفیہ دی آواز آئیے کہ دساں اے عام نہیں، انہاں دا پیوہاں تو بھی پردہ ہے، اے کدی اپنے باپ دے سامنے بھی کدی نہیں گیاں، جگر تے ہاتھ رکھ کیا دینے میرے نال بھی او آن جڑیاں کدی اتنی دیر نہ ان کھلو دیاں، میری مجبوری ہے۔ فرمایا میری بھی مجبوری ہے، اٹھنا تین ضرور پڑھنا ہے، ضعیف آواز سے اسی بڑا پیار بڑیاں گنجائشہ رکھنے ہیں، لیکن پردے دے حوالے نال کوئی گنجائش نہیں، اٹھنا تین ضرور پڑھنا ہے۔ گل کر کے ماڑی وڑائے چالیا سجاد جتھے بیٹھے آن محمد حنفیہ ٹور پہ ارادہ کیتا میں کنڈ آلے پاسوں آسرا کرا، جی میں مٹیاں تے بیٹھے آن حنفیہ دن کچھ ہمت کار کچھ میں آسرا کرنا، اجے ایتھے ہاتھ پڑے باکر ہاتھ بن کیا دے بادشاہ میرے پیو دی کنڈ تے ہاتھ نہ رکھے ہو، کیوں؟ فرمایا میرا پیو مرن تو پہلے مر ویسی میرے بابے دی کنڈ زخمی ہے، سجادہ دے نا میرا پتر اس نال گلہ زیادہ نہ کرے، بڑے وڈے بادشاہ دا پتری انہاں اتنیاں قدینیوں سنیاں، اٹھ میری کنڈ تو چولا چاہ، باکر پیو دی کنڈ تو چولا چاہیا، میرا سنی شیعہ بھائی محمد حنفیہ دی نگاہ پئیے، قرآن دی قسمیں اکھاں گے ہاتھ رکھ کیا دینے، انج لگ دائے جی میں تیرے چھڑا میں ڈالا کوئی نہیں۔ فرمایا قسم چوال ہے جس مارے آئے بے وارسان دی طرح مار، اتھو تین جملہ پہنچے حنفیہ دے دامنو چھکی آئیے، موڑ کے ویکھے سین پاک سغرا ہاتھ بن کے پیا دیان چاچا نہ اٹھاؤ، چاچا میں لنگ ویسا، چاچا اٹھا نہیں جے ہو سکتے ہی دے نال 2-4 گلہ کر میدہ لہجہ سنا، حنفیہ دے نہیں دا کیوں لہجہ سن دیاں؟ فرمایا چاچا انج بول دے جی میں میرا سجاد بول، سجاد نام آیا، سجاد دا اشارہ کر کیا دینے سامنے آ، سجاد میں آدھی ہے تو سجادے تیری کمر کیوں جھک گئی ہے، رو رو کے پیا دینے میری اکبر کمر تروڑ گیا ہے، میرا تھی گیا ہے چمان تباہے بازار دادا خلا، لعنت اللہ علی آدھائی